अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना कि मैं एक नई दरख्वास्त दायर कर रही हूँ और उस दरख्वास्त के अंदर उन मुहर्रकात की निशानदेही की जाएगी कि जो इस मुकदमे में और नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहबा को और कैप्टन सफदर साहब को और दीगर शरीफ फैमिली के अहल खाना को जिस तरीके से टारगेट बनाया गया उसके पस पर्दा मुहर्रकात से और उसमें मुलव्वस शख्सियात से आगाह किया जाएगा को लेकर एक नई बहस का आगाज़ हो गया। और आपको याद है कि जब ये वीडियो जब ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी उस पर मैंने एक वीडियो भी की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मरीम साहबा एक वीडियो और है उनके पास जो वो ना सिर्फ रिलीज़ करने जा रही हैं बल्कि उनके इस ऐलान के बाद हुकूमती कैंप्स में थरथली मच गई है। और उस थरथली अब हमें नज़र आ रही है क्योंकि मरीम साहबा की एक और वीडियो मंजर आम पर आई है और ये ट्विटर में मलीहा हाशमी साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें मरीम साहबा ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हमारे पास कई जजों की वीडियोज़ मौजूद हैं और उनमें से कई जजेस को इस बात का इल्म भी है कि वो वीडियोज़ मौजूद हैं। और मरीम साहबा ने ये गुफ्तगू करते हुए 20 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप है, इसके अंदर मरीम साहबा गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी इंकशाफ करती हैं कि बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनको ख़ुद मरहूम जज अरशद मलिक ने उनके हवाले किया था। ना सिर्फ उनके हवाले किया था बल्कि उन्होंने ये बताया था कि ये फ़लाँ जज फ़लाँ मामले में फ़लाँ मामले में फ़लाँ मामले में मुलव्वस है। और इसके साथ साथ मरीम साहबा का ये भी कहना था कि जो लोग गलती की होती है या जिन्होंने गुनाह किया होता है या जो इससे मामलात में मुलव्वस होते हैं उन्हें पता होता है। जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो वीडियोज़ आपके पास मौजूद हैं और जिन जजेस की वीडियो हैं क्या उनको पता है कि उनकी वीडियोज़ हैं, तो इसके जवाब में मरीम साहबा ने ये कहा कि जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उन्हें सब पता होता है। फिर उनसे पूछा गया मरीम साहबा से वहीं पर जो गुफ्तगू की ये वीडियो का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं उसके अंदर उनसे पूछा गया कि ये वीडियोस आप कब पब्लिक करेंगी, तो मरीम साहिबा का ये कहना था कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए या मुझे ऐसी ज़रूरत पेश आए जब ये वीडियोस को मुझे पब्लिक करना पड़े। और साथ उनका ये कहना था कि हम एक मौक़िफ़ लेके खड़े हैं, हमने जो स्टैंड लिया है वो हमारे खून में शामिल है, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हम हर गलत बात के ऊपर ना सिर्फ स्टैंड लें बल्कि रेजिस्ट करें और मज़ामत करें, ये उनका ये कहना है। अब जो सूरत हाल है ये वीडियो वो रिलीज़ करती हैं नहीं करती, उस दरख्वास्त के अंदर वो क्या कहती हैं क्या नहीं करती, इसके बारे में तमाम क्या सराइयाँ कबल अज़ वक्त होंगी। लेकिन ये जो वीडियो इनकी इस गुफ्तगू के हवाले से जो ट्विटर के ऊपर जारी की गई है इसका एक ख़ास टाइमिंग और उसका ख़ास मकसद है। उसकी वजह ये है कि ये जो सियासी लावा होता है ना जनाब, ये अपनी टाइमिंग के ऊपर ही बन रहा होता है। नीचे ना ज़मीन की तहों के अंदर ना ये लावा पक रहा होता है, उबल रहा होता है और हालात और वाक़यात और असबाब इस लावे को एक्सप्लोड करते हैं, फटने पर मजबूर करते हैं। चूँकि हुक्मरान तबका को जो रिपोर्ट्स जाती हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट्स जाती हैं और चूँकि हुक्मरान तबका आवाम से दूरी इख्तियार कर लेता है, आवाम के साथ उसका फासला हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो पल्स है लोगों की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हुक्मरानों के हाथ नहीं रहते और हुक्मरान अपने आप को ये समझते हैं कि वो अक्ले कुल होते चले जा रहे हैं। लिहाजा उसके बाद फिर उनसे कुछ गलतियां सरजद होना शुरू हो जाती हैं और जब वो गलतियां बढ़ती चली जाती हैं तो फिर एक नेचुरल रद्द-ए-अमल है जो उसके जवाब में डेवलप होता है। अब इससे ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये इसको बहुत गौर से आपको ना ज़रा थोड़ा सी आपकी तवज्जो इसके लिए दरकार है। उसकी वजह है कि इस वक्त अगर हम देखें जो मामलात हमारे सामने, जो सियासी सूरत-ए-हाल हमारे सामने, इसके अंदर हमें हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर कोई थ्रेट नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन तकसीम है। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं और जो अपोजिशन है उसने अपनी कुव्वत को खुद ही तकसीम कर दिया, मुनकसिम कर दिया। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो कंपोज्ड भी नज़र आती है, वो कंफर्टेबल भी नज़र आती है, उसको सपोर्ट्स भी नज़र आती हैं, कभी कभार उससे फासला भी नज़र आता है, लेकिन उसकी जो यकसुई है अगले इलेक्शन को सामने रखते हुए उसकी जो प्लानिंग्स हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाता है कुछ ट्विस्ट। उसकी ट्विस्ट की वजह यह है कि जैसे जैसे इंतखाबी मैदान सजने का वक्त आना शुरू होता है तो उसके बाद से ये जो सियासी रद्द-ए-अमल का लावा है इसने उबलना शुरू करना होता है और उसने फटना शुरू होना। और इसकी वजह है जिस बात के इशारे मिल रहे हैं वो इशारे ये मिल रहे हैं कि जनाब अब एक नई सियासी जमात को
کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایک نئی سیاسی جماعت یعنی ایک نئی کنگز پارٹی کو تشکیل دیا جائے، اور اس کنگز پارٹی کی جو تشکیل ہوگی وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ہوگی اور کسی نہ کسی اشیر بات سے بنے گی، اور اس کے لیے اعلیٰ سطح پر نہ صرف رابطے شروع ہو گئے ہیں بلکہ مشاورتی عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور مشاورتی عمل کا آغاز ہوتے ہوئے کچھ اس قسم کے اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون کون سی شخصیات کس طریقے سے رابطے میں ہیں۔ اگر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو چودھری نثار علی خان صاحب کی۔ چودھری نثار علی خان صاحب 3 سال تک خاموش بیٹھے رہے، پھر جب ان کو اس بات کا اشارہ ملا کہ جناب آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے بھی، تو وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے حلف لے لیا۔ اس کے بعد پھر خاموشی، پھر اچانک ایک دن یہ جو ہے ٹیزرز سامنے آتے ہیں جیو ٹی وی پر کہ چودھری نثار علی خان صاحب سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو کے اندر سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ پھر سلیم صافی صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہو جاتا ہے، اور چودھری نثار صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں یہ ہوا میں تیر چلانے کے عادی نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ چلتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی لائن اور لینتھ ان کی بڑی مناسب، ایکویشن بڑی زبردست ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس ایکویشن پہ چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب آ گئے ہیں اچانک ہی انہوں نے انٹرویو دے دیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس انٹرویو کے فوری بعد سمر ٹی وی پر ایک خبر چلی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اعلیٰ جو عہدیدار ہیں، تنظیمی عہدیدار، انہوں نے چودھری نثار صاحب سے نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ ان کو اگلے سیٹ اپ کے اندر ایک اہم کردار کی بھی پیشکش کی گئی ہے، بلکہ ان کو یہاں تک پیشکش کی گئی ہے کہ ان کو نہ صرف پی ٹی آئی پنجاب کا صدر بنا دیا جائے گا بلکہ ان کو اگلا جو سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر پنجاب کے اندر اگر پی ٹی آئی جی جاتی ہے تو ان کو ایک انتظامی عہدہ یعنی چیف منسٹر شپ بھی آفر کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ چودھری نثار صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ 30-35 سال رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک بھی جماعتی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ ایون مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن بھی نہیں تھے، لیکن با اثر تھے، اور ان کے با اثر ہونے کی وجوہات بہت ساری مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبر بھی منظر عام پر آئی تھی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے اپنا جو گورنرشپ ہے اس کو چھوڑ کر اور اگلے الیکشن لڑنے کا اشارہ دے دیا، اور اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے ایک الگ پارٹی اب بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد انہوں نے اس خبر کی تردید کی کہ جناب میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف چودھری نثار بلکہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور ان جیسی دیگر شخصیات جو حکومتی سیٹ اپ سے ناراض ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی قربانیوں کا وہ صلہ نہیں مل رہا جو ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ ایک اس حوالے سے ایک کسی جگہ پر نہ صرف منظم ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے، اس کے اندر بھی اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ چودھری نثار صاحب نے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ایک مشاورتی عمل کا آغاز کیا، اور انہوں نے ان کو 3 آپشنز دیے، یعنی اپنے جو چودھری نثار صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں اس میں انہوں نے 3 آپشنز دیے۔ پہلا آپشن مسلم لیگ نون میں واپسی، دوسرا آپشن پی ٹی آئی میں شمولیت، تیسرا آپشن ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام۔ یہ خبر چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر چودھری نثار صاحب نے پہلے آپشن کو تو خود ہی رد کر دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مسلم لیگ نون چھوڑ آیا ہوں اور اب میرا وہاں پر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسرا آپشن ہے پی ٹی آئی میں شمولیت، اور تیسرا آپشن ہے نئی سیاسی پارٹی کا قیام۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اب اس صورتحال پہ آپ کی مشورے درکار ہیں تاکہ ہم اگلا کوئی لاہ عمل تیار کر سکیں۔ دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ نئی سیاسی تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ لوگ جو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں شامل تھے، یعنی نعمان لنگڑیال صاحب اور دوسرے اجمل صاحب، شاید چیمہ صاحب، یہ 2 وزراء ہیں جو جہانگیر ترین گروپ کے اندر شامل ہیں، اور عثمان بزدار صاحب نے ان دونوں اراکین کو پنجاب کابینہ سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جہانگیر ترین گروپ کے یہ 2 لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی پولیٹیکل لائن اپ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اب اصل کھیل کے اندر ایک سپوائلر کا کردار ادا کرے گی،
اور مسلم لیگ نون، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون نے اپنا لائن آف ایکشن بڑا کلیئرٹی کے ساتھ واضح کر لیا ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نئی سیاسی جو الائنمنٹ ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے ورک کا یعنی کام کا آغاز ہو گیا۔ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی کہ میرے لیے کیا پوٹینشیل تھریٹس موجود ہیں، لیکن پوٹینشیل تھریٹس اب سامنے آہستہ 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 آنا شروع ہو جائیں گے، جس کا اشارہ اب مریم صاحبہ نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس میں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ حالات بدلنے والے ہیں، بہت جلدی حالات میں تبدیلی آپ کو ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی، اور یہ نئی ایک کنگز پارٹی کے ظہور کی کوششیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ججز کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کوئی اور پنڈورا باکس کھول دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی سنبھالنا مشکل کام ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو ادارے ہیں، اداروں کے ساتھ آئینی ادارے، خاص طور پر جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جیسے پارلیمنٹ آف پاکستان ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو حکومت کے اس کے ارد گرد کچھ عجیب و غریب وہاں پر بھی کیفیات ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن پر تنقید کی جاتی ہے، کرانا تو الیکشن اسی الیکشن کمیشن نے ہے۔ اس الیکشن کمیشن سے باہر جا کے تو الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی نہ کرانا، کوئی مریخ سے نہیں اترنے لوگ الیکشن کمیشن کے اندر۔ اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں، اس ادارے سے منسلک لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا تضحیک امیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ رعایتیں نہیں ملتی جو رعایتیں حکومت کو چاہیے ہوتی ہیں جب وہ کوئی نہ کوئی اپنی کارروائی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ، اور سب سے امپورٹنٹ پہلو، لوگوں کا ری ایکشن۔ لوگ اس وقت آٹا چینی دال کے چکر کے اندر پھنسے پڑے ہیں، مہنگائی نے ان کی مت مار دی ہے، بجلی کی قیمتوں نے ان کے لیے سونا حرام کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار اے سی چلائیں گے تو پھنس جائیں گے، یہ 4 پنکھے چلائیں گے 200 یونٹ سے اوپر گئے تو حکومت نیا سلیب بنا رہی ہے، 300 یونٹ کے اوپر ہمارے بجلی کے ریٹ بڑھ جائیں گے ہمارے لیے۔ اب لوگوں کو ارد گرد جو ایک شکنجہ ہے مہنگائی کا، وہ اس قدر ٹائٹ ہو گیا کہ لوگ اس میں سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور لوگوں کا یقینی طور پر جو حتمی رد عمل ہوتا ہے، اگر اس رد عمل کو ہم جانچیں تو وہ ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو سیاسی لاوا ہے، یہ اب نہ صرف بن رہا ہے بلکہ پک رہا ہے، بلکہ ابل رہا ہے اور ایکسپلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ صرف اس کو ایک وقت کی انتظار ہے اور ایک جھٹکے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ لمحہ آئے گا، یہ لاوا پھٹ پڑے گا، اور پھر حکومت کو سمجھ آئے گی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لاوا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کون سی امیدوں کو چلا رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔